صفحے کی پہلی لائن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو وفات پا گئے، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور انہوں نے چھوڑا ہے اپنے پیچھے ازواجًا بیویاں، وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلنا، اس میں کہ جو تم کرو، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، عمدہ طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، اللہ رب العزت سے دیکھنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں عدت کا مسئلہ بیان ہوا کہ وہ عورت جسے طلاق دے دی گئی اور اس کی عدت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی، یہاں سے اس عورت کا تذکرہ ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ اب جس وقت شوہر فوت ہوا، اگر تو وہ عورت حاملہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بچہ 2 دن کے بعد پیدا ہو جائے، بچہ 3 دن کے بعد پیدا ہو جائے، بچہ 8 ماہ کے بعد پیدا ہو، یعنی جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ حاملہ نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو پھر فرمایا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن پورا کرنے کے بعد پھر عورت آگے شادی کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، تو ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ انہوں نے مسئلہ یہ پیش کیا کہ ہمارے خاندان کی ایک عورت ہے جس کی نکاح ہوا لیکن نکاح کے اندر مہر طے کرنا بھول گئے۔ نکاح کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں، نکاح کے اندر ایک گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دوسرا ایجاب و قبول، یعنی لڑکے کی طرف سے کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں یا لڑکی کی طرف سے کہے کہ میں نکاح کرتی ہوں، دوسرا کہے کہ مجھے قبول ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔
تیسری چیز مہر ہے، اگر اس وقت نہ بھی مقرر کیا جائے تو بعد کے دن وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مہر مثلی وہ دیا جائے گا۔ تو ان کے سامنے مسئلہ یہ پیش کیا گیا کہ عورت کا نکاح ہوا لیکن مہر مقرر کرنا بھول گئے، اور پھر اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ان کے سامنے مسئلے کے اندر تین شک ہیں۔ پہلی شک یہ ہے کیا اس عورت کے اوپر عدت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دوسری شک یہ ہے کیا اس عورت کو اس کے خاوند کے میراث میں سے کچھ میراث ملے گی یا نہیں ملے گی، اور تیسری یہ آئی کہ کیا اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تیسری شک یہ سامنے آئی کہ اس عورت کے اوپر عدت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اس کی کوئی واضح آیت نہیں ہے، احادیث بھی میرے سامنے کوئی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھی ہو جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہو، لہذا میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا، کچھ مجھے وقت دیا جائے۔ کوفہ کے گورنر تھے اور بہت بڑے مفسر بھی اپنے زمانے کے اندر کہلاتے تھے، اور بہت بڑے فقیہ بھی صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کچھ دن کا ٹائم لیا، کچھ دن ٹائم گزرنے کے بعد وہ لوگ مجمع کی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ یہ بیان کیا، کہنے لگے کہ میں نے قرآن پاک کے اندر ڈھونڈا لیکن قرآن پاک کے اندر بعض کوئی آیت مجھے نہیں ملی، اور احادیث بھی میرے سامنے کوئی ایسی نہیں گزری جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہو۔ تو کہنے لگے کہ اس عورت کو جو مہر دیا جائے گا وہ مہر مثلی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نکاح تو صحیح ہوا تھا، لہذا مہر مثلی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی والدہ کو ملا یا اس کی بہنوں کو ملا یا اس کی خالہ زاد ماں کی طرف سے جن عورتوں کو جو مہر ملا ہے وہی مہر اس عورت کو دیا جائے گا۔ اور دوسرا کہنے لگے کہ اس کو میراث بھی ملے گی کیونکہ مہر صحیح ہوا، نکاح صحیح ہوا ہے، تو لہذا جب نکاح صحیح ہوا ہے تو عورت اس کی حقدار ہے کہ اس کو خاوند کی میراث میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کے اوپر عدت بھی ہوگی۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجمع کے اندر بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے اپنی طرف سے اجماع سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اپنے دماغ کے طور پر؟ فرمایا کہ بالکل، میرے سامنے تو کوئی حدیث نہیں گزری۔ تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ تینوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ ہمارے خاندان کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا بروہ بنت ماشک، اس کو یہ مسئلہ پیش آیا، پھر وہ خاندان میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اس عورت کو مہر مثلی دیا جائے گا، خاوند کی میراث میں سے حصہ بھی ملے گا، اور اس عورت کے اوپر عدت بھی ہوگی۔ اب اگر عقل کی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس عورت کے اوپر عدت نہیں بنتی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ 22 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا فما لکم علیہن من عدت تعتدونھا، وہ عورتیں کہ جن کو نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ان کے خاندان نے انہیں طلاق دے دی تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق کے دوسرے دن بھی وہ شادی کر سکتی ہیں، لہذا انہیں یہاں طلاق دے دی گئی، یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر خاوند انتقال کر جائے تو اس کے اوپر عدت ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، اور اسی طرح ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اور اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس کا مہر جو ہوگا وہ مہر مثلی دیا جائے گا، اس عورت کو میراث بھی ملے گی اور اس عورت کے اوپر عدت بھی آئے گی۔ عقل کے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو نہیں، لیکن یہاں عقل کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد اگر تو وہ عورتیں حاملہ ہیں یعنی بچہ ہے پیٹ کے اندر، تو ان کی عدت کو وضع حمل ہوگی، وہ بچہ 1 دن کے بعد پیدا ہو جائے یا 2 دن کے بعد پیدا ہو جائے یا 6 ماہ، سال کا 8 ماہ کے بعد پیدا ہو، جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، فرمایا وہ لوگ جو وفات پا گئے منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور انہوں نے چھوڑا ہے عورتوں کو، یتربصن بانفسہن، وہ عورتیں روکے رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، فرمایا جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو یعنی اپنی عدت پوری کر لیں، فلا جناح علیکم، فرمایا پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس کاروائی کے اندر، اس کام میں جو تم کرو اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد یا بچے کی پیدائش کے بعد اب عورت اگر کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت ہے، فرمایا تم اسے روک نہیں سکتے کہ نہیں، بلکہ اس کے اندر ہمارے خاندان کی بدنامی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت عجیب بات ہے،
اگر عورت بیوہ ہو جائے، بیوہ ہونے کے بعد وہ شادی کر لے تو طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مرد ہے وہ دوسری شادی کر لے تو لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے دوسری شادی کر لی. اگر وہ زنا کرتا رہے، عورت زنا کے اندر ملوث ہو جائے تو کوئی بات نہیں کرتا. اگر وہ شادی کر لے شرعی طریقے سے تو پھر خاندان والے باتیں کرتے ہیں، برادری کی طرف سے، محلے کی طرف سے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب بیوہ ہو چکی ہے، وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتی ہے کڑ کڑ کر. فرمایا حالانکہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا مل کر رہنا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اس طریقے کے اوپر معروف طریقے سے فرمایا اگر وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. معروف بالمعروف فرمایا کہ جو شرعی طریقہ ہے نکاح کے ذریعے اگر کوئی عورت ایسے تعلق بناتی ہے تو فرمایا پھر تمہارے اوپر ضروری ہے اسے منع کرنا، اسے روکنا. فیما فعلنا فی انفسکن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. فرمایا اللہ رب العزت تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یعنی تمہارا مقصد کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، اللہ رب العزت کو ہر بات معلوم ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن